الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ ہی، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اسلام کی حالت میں، تمہیں موت آئے اسلام کی حالت میں، یعنی ایسے عمل کرنا کہ تمہیں آخری وقت بھی اسلام نصیب ہو۔ آج آپ کو بڑی پیاری باتیں انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے تحت میں عرض کروں گا۔ ایک دو لفظ ہیں، یا ایھا، یہ حرف ندا ہے، الذین اس میں موصول ہے، آمنو اور آمنو، اس کا فرق بتایا ہوا ہے۔ آمنو ماضی ہے اور آمنو امر ہے۔ آمنو وہ ایمان لائے اور آمنو تم ایمان لاؤ۔ اتقو تم ڈرو، یہ بھی امر ہے۔ اللہ اس کا مفعول ہے، حق تقاتہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے، مثلا تفسیر جلالین والوں نے بھی لکھا، کل میں نے مطالعے میں دیکھا، انہوں نے کہا یہ آیت منسوخ ہے، آیت منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ وہ آیت ہے کہ جس میں یہ فرمایا جتنی طاقت ہو سکتی اتنا اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت اور طاقت ہے اس کے مطابق اللہ سے ڈرو۔ اس آیت میں کیا ہے؟ ایسے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ تو جب یہ آیت آئی تو صحابہ کرام رونے لگے، یا رسول اللہ حق تو ہم سے ادا نہیں ہوگا، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ نے وہ دوسری آیت نازل فرمائی۔ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں محکم ہے، یعنی اس پر عمل اب بھی جاری۔ تو اگر وہ محکم اس کو مانتے ہیں تو پھر آیا اللہ سے اس طرح ڈریں جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تو وہ حق کون ادا کرے گا؟ تو اس کی ہمیں تفسیر میں رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ تمام حرام کاموں سے انسان بچے، یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق۔ میں نے چند دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ گناہ کرانے والی دو چیزیں ہیں، ایک پیٹ اور ایک شرم۔ اسلام نے دونوں کو محفوظ رکھنے کے بہترین دو اصول بتائے۔ شرمگاہ محفوظ رکھنے کا بہترین اسلام نے طریقہ نکاح عطا فرمایا، اور پیٹ کو حرام وغیرہ کھانے سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ وہ خوف خدا ہے۔ جب خوف خدا ہوگا رشوت نہیں ہوگی، سود نہیں ہوگی، ملاوٹ نہیں ہوگی، جھوٹی قسمیں نہیں ہوگی، ہیرا پھیری نہیں ہوگی، کسی کا حق نہیں ہوگا۔ جب خوف خدا ہوگا پیٹ محفوظ رہے گا، جب نکاح ہوگا تو عزت محفوظ رہے گی۔ اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ کوارا مرد عورت اگر زنا کر بیٹھے تو 100 کوڑے ان کی سزا، اور شادی شدہ اگر کر بیٹھے تو پھر اس کو سنگسار کرنا ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود یہ عمل کیوں کیا، اس کی سزا پھر زیادہ ہے۔ تو تمام حرام کاموں سے بچنا یہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ ذہن میں رکھنا، حلیت الاولیاء کی حدیث پاک کی کتاب ہے، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 238 میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے نا وہ سن لو کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے اس کی کامل اطاعت کی جائے، یعنی جو حکم اللہ دے اس پر یہ اطاعت ہے، اور دوسرا اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا جائے، اور نمبر 3 اس کی نعمتوں کے بدلے شکر ادا کیا جائے۔ جب یہ 3 خصلتیں
انسان کو حاصل ہو جائیں گی وہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دے۔ اب سنیے ترمذی شریف سیاستہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 353، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کون ہے تم میں سے جو مجھ سے 5 بڑی پیاری اور حکمت بھری باتیں خود بھی سنے، عمل بھی کرے اور آگے بھی بتائے؟ کون ہے پورے مجمع میں؟ حضرت ابو ہریرہ کہے یا رسول اللہ میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 5 علم کے موتی بتائے نا وہ آج ہمارے لیے بھی یقیناً بیش بہا خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ سنیے، نمبر 1 فرمایا حرام کاموں سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار شمار ہوگے۔ حرام صرف نماز روزہ تلاوت کر لینا عبادت نہیں، حرام کاموں سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، اللہ کی وانڈ پر راضی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے۔ جتنا رزق رب نے دیا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے یا درمیانہ ہے، اس پر راضی ہو جاؤ، جو میرے مقدر میں تھا اللہ نے دے دی۔ فرمایا تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ۔ نمبر 3 پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، کامل مومن ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں معاشی اور معاشرتی زندگی کو بنانے کی سرکار علیہ السلام نے بتایا۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور آخری نصیحت فرمائی زیادہ مت ہنسو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بس یہ حدیث پاک اب آخری سن لیں، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 13۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چرواہا اپنی بکریوں اور بھیڑوں کو ممنوع فصلوں سے روکا کرتا ہے۔ جو کسی کی فصل ہے اس کی فصل میں اپنی بھیڑ بکریوں کو جانے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حضور نے فرما دیا تو پھر فرمایا زمین پر اللہ کی بھی کچھ ممنوع چراگاہیں ہیں، اور فرمایا سن لو جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں وہ اللہ کی ممنوع چراگاہیں ہیں، تم بھی ان کے قریب۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق۔